السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک اور موضوع ہے کہ لوگ بار بار کیوں بیمار ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کتنا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی ہماری بیماری میں ہمارا کتنا خود کا کردار ہوتا ہے۔ کیا صرف دوسروں کو دوش دے کر، دوسروں پر الزام لگا کر آپ صحت مند رہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ جب تک آپ اور ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے تب تک اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ کیا ہماری بیماری صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں کوئی چیز بغیر کھاد، یعنی کوئی غلہ بغیر کھاد کے نہیں ملتا، کوئی سبزی بغیر کیمیکل کے پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ مارکیٹ میں اکثر چیزوں میں طرح طرح کی ملاوٹ ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا قائل میں بھی ہوں۔ لیکن کیا یہی کافی ہے؟ ہم اسی بات پر ایمان رکھیں کہ تمام چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے، اب کوئی شخص صحت کی امید نہ رکھے؟ نہیں جناب، مسئلہ صرف یہی نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم میں سے ایک طاقتور انسان بھی موجود ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ سے بھرا ہوا سلنڈر اٹھا لیتا ہے تو کوئی ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے تو کوئی رسے سے بندھا ٹرک اپنے ہاتھوں سے کھینچ لیتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ بیمار رہتے ہیں اور بہت سے لوگ صحت مند ہیں۔ وہ لوگ بھی یہی غلہ، یہی سبزی، یہی دالیں کھاتے ہیں، اور جو بیمار ہیں وہ لوگ بھی یہی غلہ، یہی سبزی استعمال کرتے ہیں۔ کیا جواب یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی امیونٹی کمزور ہے؟ بھائی یہ بتائیں، جب ہم لوگ ایک ہی قسم کی غذا کھا رہے ہیں تو کسی کی امیونٹی کمزور کیوں ہے اور کوئی بہت صحت مند کیوں ہے؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی من پسند غذا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے جسم کو کس طرح کی غذا کی ضرورت ہے اور ہم کیا کھا رہے ہیں۔ ہم ایک ہی طرح کی کچھ چیزیں کھاتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کی غذا ہم کھاتے ہیں اسی طرح کا مزاج بن جاتا ہے، اس سے بیماری ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کا مزاج پہلے سے گرم ہے، یعنی صفراوی مزاج ہے، اب وہ گرم چیزیں ہی پسند کرتا ہے اور وہی بار بار استعمال کرتا ہے تو اس سے صفرا کا اور غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں پت کی مقدار بڑھنے سے اس کو گرم امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ فل باڈی ٹیسٹ تو کرواتے ہیں جس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن فائدہ میرے حساب سے ادھورا ہے، اس لیے کہ اس میں بیماری تو کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کی جڑ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی جڑ اور اس کی بنیاد جب تک نہ معلوم ہو تو فائدہ ہی ادھورا ہے۔ ابھی ایک وکیل صاحب کی اہلیہ فل باڈی ٹیسٹ کروا کر میرے پاس آئیں، جس میں آئرن، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی معلوم ہوئی اور سب کچھ نارمل تھا۔ آئرن، کیلشیم الگ سے لینے کے باوجود طبیعت میں کوئی خاص سدھار نہیں تھا۔ میں نے جب ان کا قارورہ یعنی صبح کے پیشاب کا رنگ دیکھ کر مزاج معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کا مزاج بلغمی ہے، یعنی ٹھنڈا مزاج ہے، اور وہ ٹھنڈی غذا کی شوقین ہیں، چاول کا استعمال بہت کرتی ہیں۔ اب اگر اس مریض کو کیلشیم کے لیے دودھ اور کیلے اور آئرن کے لیے گاجر کا جوس تجویز کر دیا جائے، جو کہ اکثر ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، تو علاوہ نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ دودھ اور کیلے کا استعمال کیلشیم کے لیے مشہور ہے، لیکن اس سے نقصان پکا ہے اس مریض کا، اس لیے کہ اس کا مزاج ٹھنڈا اور گاجر کا مزاج بھی ٹھنڈا ہے، اور اگر
ان کو گرم چیزیں جیسے اخروٹ، چنے، پالک، میتھی وغیرہ کا استعمال کروایا جائے تو یقیناً کامیابی ملے گی۔ میں اسی طرح کرتا ہوں۔ بہت پرانے مریض الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اللہ تعالی شفا دیتا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی یہ بات ہے، ایک تھائرائیڈ کی مریضہ تھی، صرف دیسی دوا سے ان کی رپورٹ ماشاءاللہ نارمل آئی۔ کمر درد، جوڑوں کے درد کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، گھٹنے کے درد کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، پرانے سے پرانے گٹھیا کے مریضوں کو فائدہ ہو رہا ہے، انگریزی دوائیوں سے مکمل چھٹکارا مل چکا ہے۔ پورے ملک میں الحمدللہ کوریئر کے ذریعے دوائیں جا رہی ہیں، ماشاءاللہ 90% رزلٹ مل رہا ہے، جبکہ اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹروں کی دوا آپ کو اگر کسی مرض کا علاج کروانا ہے تو واٹس ایپ پر رابطہ کریں، فون نہ کریں۔ واٹس ایپ پر پورا حال بتا دیں، فون کی آدھی بات یاد رہتی ہے، آدھی بھول جاتی ہے، جبکہ واٹس ایپ پر لکھی ہوئی تمام چیزیں موجود رہتی ہیں۔ میرا واٹس ایپ 74 171 44 236 ہے۔ ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔